سال 2024 کے شروع ہوتے ہی بنگلہ دیش میں عام انتخابات کا انعقاد مکمل ہو گیا۔ اتوار کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کے مطابق حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ اور ان کے اتحادی جماعتوں نے 300 پارلیمانی نشستوں میں سے کم از کم 223 نشستیں جیت لی ہیں۔ ان نتائج کے بعد اب حسینہ واجد مزید 5 سال تک اقتدار میں رہ سکیں گی۔ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی جانب سے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ باقی رہ جانے والی نشستوں پر بھی عوامی لیگ اور ان کی اتحادی جماعت ہی کامیاب قرار پائے گی۔ بنگلہ دیش کی حزب اختلاف کی تمام پارٹیوں نے انتخابات کو محض فراڈ اور دھوکہ قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ ان انتخابات سے قبل حزب اختلاف کی بڑی جماعت BNP کے رہنماؤں اور حامیوں کی بڑی پیمانے پر گرفتاریاں کی گئی تھیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ووٹ دینے کے اہل افراد میں سے فقط 40% نے ان انتخابات میں اپنی رائے کا اظہار کیا، یعنی ووٹر ٹرن آؤٹ لگ بھگ 40% رہا۔ تاہم ناقدین کو ان اعداد و شمار کو بھی حکمراں عوامی لیگ کی جانب سے بڑھا چڑھا کر پیش کیے جانے کا خدشہ ہے۔ بنگلہ دیش میں سن 2018 میں ہونے والے آخری عام انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ 80% سے بھی زیادہ دیکھا گیا تھا۔ آزاد امیدواروں، جن میں سے بیشتر کا جھکاؤ عوامی لیگ کی جانب ہے، نے 45 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ عوامی لیگ کی اتحادی جماعت جاتیہ قومی پارٹی نے 8 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ پہلی مرتبہ سن 1996 میں اور اس کے بعد 2009 میں دوبارہ ملک کی وزیر اعظم منتخب ہونے والی شیخ حسینہ واجد مجموعی طور پر 5ویں مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بننے جا رہی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنا ووٹ ڈالتے ہوئے نامہ نگاروں سے کہا تھا کہ میں اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت برقرار رہے۔ عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ پارٹی کی سربراہ حسینہ واجد نے اپنے حامیوں کو جیت کا جشن منانے اور ریلیاں نکالنے سے منع کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ HRW کا اندازہ ہے کہ 28 اکتوبر کو حزب اختلاف کی ایک ریلی میں تشدد کے واقعات رونما ہونے کے بعد تقریباً 10,000 حزب اختلاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پرتشدد واقعات کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 5,000 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ ان واقعات کے بعد شروع ہونے والی حکومتی کریک ڈاؤن نے بعد میں حکمراں عوامی لیگ پر سیاسی مخالفین سے جیلیں بھرنے کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ تاہم عوامی لیگ کی جانب سے مخالفین کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی مسلسل تردید کی جاتی رہی ہے۔ لوگوں کے خدشات ہیں کہ اس بات کی توقع نہیں کہ حکومت اپنے مخالفین پر جاری کریک ڈاؤن میں نرمی کرے گی۔ عوامی لیگ کی جانب سے آزاد نگراں حکومت کے مطالبے کو مسترد کیے جانے کے بعد حزب اختلاف کی جماعت BNP نے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ سن 2008 سے لندن میں مقیم BNP کے قائم مقام چیئرمین طارق رحمان نے لندن سے ای میل کے ذریعے BBC کو بتایا تھا کہ ہماری پرامن اور غیر متشدد تحریک بھرپور انداز میں جاری رہے گی۔ حسینہ واجد کی سخت حریف سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے رحمان نے ان الزامات کی بھی تردید کی کہ BNP کے کارکن انتخابات سے قبل پرتشدد واقعات میں ملوث تھے۔ واضح رہے کہ خالدہ ضیاء اس وقت بدعنوانی کے الزامات میں گھر میں نظر بند ہیں۔ سن 2004 میں حسینہ واجد کی انتخابی ریلی پر دستی بم حملہ کرنے کے الزام میں سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے رحمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس واقعے میں حسینہ واجد زخمی ہوئیں اور کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ رحمان نے کہا کہ میرے خلاف لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور ان کی جڑیں سیاسی انتقامات پر مبنی ہیں۔ BNP نے عوام سے بھی اپیل کی تھی کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نہ نکلیں۔ تاہم حسینہ واجد کے حامیوں کا اصرار ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کو مشکلات سے نکال کر انتہائی ضروری اور اہم وقت میں سیاسی استحکام فراہم کیا ہے۔ یاد رہے کہ شیخ حسینہ واجد کی قیادت میں بنگلہ دیش آج ایک متضاد تصویر پیش کر رہا ہے۔ مسلم اکثریتی ملک جو کبھی دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے تھا نے 2009 سے ان کی قیادت میں قابل اعتماد معاشی کامیابیاں تو حاصل کی ہیں، لیکن عوامی لیگ کی سربراہی میں پورا بنگلہ دیش بھارت کی کالونی بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وبائی امراض اور عالمی اقتصادی سست روی کے بعد 2022 کے وسط میں معاشی بحران کا بھی بنگلہ دیش شکار ہوا۔ بڑھتی ہوئی افراط زر اور IMF کی جانب سے پہلے لیے گئے قرضے کی شرائط کی وجہ سے حکومت کو عوامی مسائل سے نمٹنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب ان موجودہ حالات میں بنگلہ دیش پر بین الاقوامی دباؤ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے کہ بنگلہ دیش کے انتخابی موسم کے دوران پڑوسی ممالک کا کردار پر بھی پورے بنگلہ دیش میں بحث
بحث شروع ہو گئی تھی۔ وہ ملک جس کے بالواسطہ یا بلاواسطہ کردار کی سب سے زیادہ چرچا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہے۔ بنگلہ دیش کی مختلف سیاسی پارٹیوں کی انتخابی مہم کے دوران انڈیا فیکٹر کا ذکر ادھر ادھر مسلسل کیا جاتا رہا۔ اس طرح اس معاملے پر بھی کافی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے انتخابات میں انڈیا کیا چاہتا ہے۔ اس بار کا الیکشن بھی اس سے مستثنا نہیں تھا۔ اپوزیشن میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے ایک اعلیٰ رہنما نے تو کھلے عام الزام لگایا ہے کہ دہلی نے در حقیقت بنگلہ دیش کے شہریوں کی تقدیر چھین لی ہے۔ بنگلہ دیش میں کافی بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے شیخ حسینہ کی حکومت 2 بار تنازعات میں گھرے ہوئے پارلیمانی انتخابات کرانے کے باوجود لگاتار 15 سال تک برسر اقتدار ہے، یہ کسی بھی صورت میں انڈیا کی فعال حمایت اور تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف حکمران جماعت اتحاد کے رہنما اور وزراء کو اکثر طاقتور پڑوسی ملک بھارت کی براہ راست حمایت پر اس کی تعریف کرتے دیکھا اور سنا گیا ہے۔ ایک امیدوار اور سابق رکن پارلیمنٹ نے حال ہی میں ایک سرکاری اہلکار کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ یاد رکھیں میں شیخ حسینہ کا امیدوار ہوں، یعنی میں بھارت کا امیدوار ہوں۔ ان کی ٹیلی فون پر گفتگو کا آڈیو کلپ لیک ہونے اور وائرل ہونے کے بعد اس پر بحث تیز ہو گئی۔ ایسی بے شمار اور بھی مثالیں بنگلہ دیش کے اندر موجود ہیں۔ انڈیا کی سرکاری طور پر اعلان کردہ پالیسی یہ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے جمہوری مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق صرف بنگلہ دیش کے شہریوں کو ہے، لیکن یہ صرف زبانی کلامی گفتگو ہے۔ عملی طور پر بھارت بنگلہ دیش کے انتخابات میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہتا ہے اور مسلسل مداخلت جاری رکھتا ہے۔ دلی میں ہونے والی غیر رسمی بات چیت میں بھی سرکاری حکام، سفارتکار اور تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک اپنے پڑوس میں ایک دوست حکومت چاہتے ہیں۔ انڈیا کی سرکاری طور پر اعلان کردہ پالیسی یہ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے جمہوری مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق صرف بنگلہ دیش کے شہریوں کو ہے، لیکن یہ بات بھی صرف بات کی حد تک محدود رہی۔ بنگلہ دیش کے معاملات اور انتخابات میں بھارت کی مداخلت کے کئی اور ثبوت بھی واضح طور پر موجود ہیں۔ بھارت کے سابق صدر پرناب مکھرجی نے اپنی کتاب دی کولیشن ایئرز میں لکھا ہے کہ میں نے بنگلہ دیش کے آرمی چیف سے حسینہ اور خالدہ کے دور میں تمام سیاسی قیدیوں کو جیل سے رہا کرنے کی درخواست کی تھی۔ جنرل کو خدشہ تھا کہ شیخ حسینہ جیل سے باہر آ کر اسے برطرف کر دیں گی۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے انہیں یقین دلایا کہ شیخ حسینہ کے اقتدار میں آنے کی صورت میں بھی ان کی ملازمت بحال ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے امریکی صدر سے ملاقات کا اہتمام بھی کیا اور سیاسی قیدیوں کی رہائی میں مداخلت کی درخواست کی۔ انڈیا کے سابق صدر پرناب مکھرجی نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ سن 2008 کے پارلیمانی انتخابات میں شیخ حسینہ اور خالدہ ضیاء کے مقابلے میں انڈیا نے فعال کردار ادا کیا تھا۔ شیخ حسینہ کے خاندان سے ان کے بہت قریبی ذاتی خاندانی تعلقات تھے۔ حسینہ پرناب مکھرجی کو کاکا بابا کہہ کر پکارتی تھی۔ یہ وہ سارے اشارے ہیں بلکہ ثبوت ہیں جو بھارت بنگلہ دیش کے معاملات اور انتخابات میں مداخلت کرتا رہتا ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے۔